السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور بھلایا نہیں جا سکتا کہ ہٹلر نے 6 سال کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا تھا اور ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا تھا، ان کی نسلیں ختم کر دی تھی، ان کا نرسنگھار کر دیا تھا۔ تو ہٹلر نے یہودیوں کو اس طرح سے بے دردی سے مارا، اتنی بڑی تعداد میں، کہ ہٹلر جو تھا یہ 1933 کے اندر جرمنی کی حکومت پر قابض ہوا، اور جب یہ پورا اقتدار سنبھالا تو یہودیوں سے یہ بڑی نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ ان سے نفرت کرتا تھا، اور اس کے نفرت کرنے کی بھی کئی ایک وجوہات ذکر کی گئی ہے کہ کیوں نفرت کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ برٹش حکومت کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے یہود سے نفرت کرتا تھا، اور آرتھک مندی کا جرمنی میں ذمہ دار ہٹلر جو ہے یہودیوں کو مانتا تھا کہ یہ ذمہ دار ہے، جو بھی کچھ یہاں پر آرتھک مندی آ رہی ہے جرمنی کے اندر، تو اس کے سیدھے سیدھے ذمہ دار وہ یہودیوں کو مانا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب ورلڈ وار ہوئی تو یہودی لوگ یہ کھل کر برٹش حکومت کے ساتھ آ گئے، اور اس کے نتیجے میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ تو اس وجہ سے بھی ہٹلر جو ہے یہودیوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہٹلر ہے یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتا تھا۔ تو جب 1933 میں یہ جرمنی کی حکومت پر قابض ہوا، اس نے اپنے لوگوں کے اندر یہودیوں سے نفرت کا زہر بھرنا شروع کیا۔ اپنے مفاد کے خاطر اور اپنی کرسی کے خاطر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو اس نے بھی یہ کرنا شروع کیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہودیوں سے نفرتیں پیدا شروع کی، اور یہودیوں سے ایک طریقے سے لوگوں کو آر دلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو گئے۔ اور جب لوگ بالکل اس کے موافق ہو گئے تو اب اس نے منصوبہ بنایا کہ یہودیوں کا قتل عام کیا جائے، اور پھر اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو 6 سال کی مختصر مدت کے اندر ختم کر دیا، قتل کر دیا، ان کا وجود ختم کر دیا۔ اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ پہلے پلاننگ کی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد تھی، تو اتنے بڑی تعداد کے اندر یہودیوں کو مارنا، پھر یہ کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے، تو اس کے لیے اس نے پہلے سے منصوبہ بنایا کہ یہودیوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے کہ یہ ان کو دفنانا بھی نہ پڑے۔ تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ بہت ساری مشینری بنائی اور نئے نئے طریقے کے آلات کو ایجاد کیا کہ یہودی جو لوگ تھے ان کو حال کے اندر لے جایا جاتا، اور پھر ان سے یہ کہا جاتا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، ان کپڑوں کو اتارو۔ کپڑے اتروا دیے جاتے، حتیٰ کہ عورتوں کے بال اتار دیے جاتے، اور ان بالوں کی قالین جرمنی کے دفتروں میں وہاں کے جو حکام تھے وہ ان قالین، عورتوں کے بالوں سے بنی ہوئی قالین کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس قدر سفاکیت اور ظلم و بربریت کے ساتھ ہٹلر نے یہودیوں کو قتل عام کیا کہ ان کو حال کے اندر لے جایا جاتا، اور پھر ان کو گیس چیمبر کے اندر چھوڑ دیا جاتا، گیس چھوڑ دی جاتی، اور پھر اس طرح سے یہ ختم ہو جاتے، اور پھر ایک پٹے پہ لٹایا جاتا۔ ان کی بوٹیوں کو گھاس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کر ایک کیمیکل ڈال دیا جاتا۔ اب دوسری طرف اگر کوئی چیز نکلتی تھی تو وہ صرف ایک پانی سا نکلتا تھا، جسے جا کر لوگ پھر اپنے کھیتوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں کو ایک بڑی تعداد میں اور اچھی خاصی تعداد میں دنیا سے ختم کیا، اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹایا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ ہٹلر جو تھا، اس کے حوالے سے 2 طرح کی باتیں ملتی ہے کہ یہ عیسائی تھا، اور ایک تاریخ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ بھی یہودی تھا۔ اور یہودی یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ جب بھی ماری گئی ہے تو اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ماری گئی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ظلم کیا ہے، اور ہمیشہ سے مکاریاں کی ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے سازشیں کی ہیں۔ تو یہ جب مارے گئے ہیں تو اپنی سازشوں کی وجہ سے ہی مارے گئے ہیں، اور آج بھی دنیا کے سامنے یہ بڑے ابھر کے آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی صاف ستھرے ہیں۔ قرآن میں بھی ان کے دعوے ذکر کیے گئے کہ قرآن میں بھی اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ تو اس طرح کے بڑک پن اور اس طرح کا ان کا غرور، گھمنڈ، یہ تو قرآن میں بھی ملتا ہے۔ تو ان کو بڑا گھمنڈ اور بڑا غرور ہے اپنی طاقتوں پر، لیکن
یہ ان قریب الحمدللہ عز و جل جس طرح سے ایک زمانے میں مارے گئے تھے، پھر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ تہس نہس کر دیے جائیں گے، ان کی بستیاں تباہ و برباد کر دی جائے گی، جان بدن سے باہر جاتی ہے تو وہ بڑا تڑپنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہودی آج تڑپ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب بھی ایسی جنگیں ہوگی جن جنگوں کے اندر ان یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ظالم کو جب تک مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جب رب کی طرف سے وہ مہلت کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ایسی رسی کھینچی جائے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کبھی ان کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ گزارش ہے ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔